عمران ریاض خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ساتھی ہیں، لیکن گرفتاری کے بعد ان کو اغوا کیا گیا۔ وہ اس نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے جو نظام اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو تحفظ دیتا ہے کہ اپنے فیصلے وہ نافذ العمل کر سکیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا وہ جہاں بھی ہیں ابھی تک خیریت سے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور اسلام آباد سے میں ہوں راجہ احسن، اور اس وقت میں رضی بھائی کے ساتھ موجود ہوں۔ رضی طاہر ان کا نام ہے اور یہ عمران ریاض خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ساتھی ہیں۔ آج عمران ریاض بھائی کو تقریباً 32 دن مکمل ہو چکے ہیں، وہ لاپتہ ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان سے کچھ جو کوسچنز ہیں وہ کریں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ اس کیس کو لے کے یا ان کی جو فیملی ہے وہ اس کیس کو لے کے کہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور اس حوالے سے یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب واپس آئیں گے یا نہیں۔ تو میرا پہلا سوال ہے رضی بھائی سے کہ عمران ریاض خان صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ ایسی کیا وجوہات پیش آئیں یا کس کو خطرہ ہو چکا تھا ان سے کہ انہیں اغوا کیا گیا؟ بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کرنا یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا تھا امپورٹڈ حکومت نے اور ڈیٹینشن آرڈر دیا تھا، لیکن گرفتاری کے بعد ان کو اغوا کیا گیا، جیل کے باہر سے اغوا کیا گیا۔ تو جو عمران ریاض خان کو اغوا کرنے والی وہ طاقتیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کس کے لیے خطرہ بن چکے تھے؟ وہ اس نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے جو نظام اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو تحفظ دیتا ہے کہ اپنے فیصلے وہ نافذ العمل کر سکیں۔ اس نظام کے لیے خطرہ بن چکے تھے جو اس نظام اس ملک کی اشرافیہ کو تحفظ دیتا ہے، اس ملک کی ایلیٹ کلاس کو تحفظ دیتا ہے، اور ساری ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا، اس ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں جو رولر ہیں پاکستان کے۔ ان کو تحفظ دینے والے نظام کے لیے ایک شخص کی آواز خطرہ بن چکی تھی، کیونکہ وہ روزانہ ان کو ایکسپوز کرتا تھا، وہ روزانہ کھل کر بات کرتا تھا اپنے ویلاگز کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، مختلف ایونٹس کے ذریعے وہ کھل کر ان کو ڈیلی ایکسپوز کر رہا تھا، جس وجہ سے پورے نظام کے لیے ایک شخص خطرہ بن گیا۔ اچھا مجھے رضی بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں عمران ریاض بھائی کی صحت کے بارے میں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں وہ افغانستان چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے، وہ خود کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی نیوز سننے میں آ رہی ہیں، ان کی فیملی الگ پریشان ہے۔ اس حوالے سے آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں قریبی سے؟ دیکھیں جی، جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ اب وہ ذرائع جو ہیں وہ بھی قابل اعتماد ہی ہوتے ہیں، وہ کیونکہ مختلف قسم کی خبریں دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب یہاں پہ یہ نہیں بتا سکتا ان کی جان کو لے کر، کیونکہ ان کی جان اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کن کے پاس ہیں اور کیوں ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا وہ جہاں بھی ہیں ابھی تک خیریت سے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ جو جبری گمشدگی ہے 32 دن سے، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جس طرح دیکھیں نا، بڑے بڑے مجرم پہلے تو بتایا جاتا ہے یہ غدار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا ہے، لیکن وہ جب پریس کلب کی کرسی پر آ کے بیٹھتا ہے غداری دھل جاتی ہے، دہشت گردی دھل جاتی ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے معاملے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کی غداری، ان کی دہشت گردی، ان پر جو بھی پرچے ماضی میں کیے گئے، ان پر جو بھی آج بھی غصہ ہے، اس کا ایک ہی حل وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے ایک قدم نہیں بہت سے قدم پیچھے ہٹ جائیں اور وہ بات کریں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور عمران ریاض خان تو بڑا کھل کے کہہ چکے ہیں کہ میں وہ بات نہیں کر سکتا جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ اچھا رضی بھائی، کچھ حلقوں اور کچھ جو اس وقت بیٹھے ہوئے حکومتی وزراء، ان کی جانب سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ جب کوئی صحافی ان کے حوالے سے کویسچن کرتا ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم ان کو صحافی نہیں مانتے، اگر وہ اغوا ہوئے ہیں تو وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا جو کارکن ہے، جس طرح اس کو دیکھا جاتا ہے یا جس طرح اس کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس طرح وہ اغوا ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ زبردستی شہریوں کو اغوا کرنے کا جو ہے وہ کسی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اغوا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے بات یہ ہے کہ صحافت کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ بالفرض آپ اسے صحافی بھی نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں وہ ترجمان ہے کسی جماعت کے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ اس کو پاکستان کا شہری تو سمجھتے ہیں نا، اس کے پاس تو امریکن نیشنلٹی نہیں ہے۔
اس کے پاس تو کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہیں ہے، اس کی نیشنلٹی اس کی جائے پیدائش کراچی ہے، وہ ساری زندگی لاہور رہا ہے، اس مٹی میں پلا بڑھا ہے، اس پاکستان کا بیٹا ہے، تو اتنا تو اس کا حق ہے نا جو اس کا آئین دیتا ہے کہ بولنے کی آزادی، اس کا آئین اس کو حق دیتا ہے کہ وہ کھل کر اپنا اظہار خیال کر سکے. تو آپ اگر اس کو چلیں صحافی نہیں سمجھتے تو کیا انسان بھی نہیں سمجھتے؟ اور آپ کس قسم کی بے شرمی سے آ کر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی صحافی نہیں ہے جس کا 17 سالہ کیریئر صحافت پر ایک روز روشن کی طرح ہے. یعنی پاکستان میں ریمن ڈیوس کی سٹوری بریک کرنے والا پہلا رپورٹر عمران ریاض خان تھا. پاکستان میں جو لیاری گینگ وار کو سب سے پہلی دفعہ 30 دن اندر رہ کر کور کرنے والا رپورٹر عمران ریاض خان تھا. پاکستان میں کچے کے ڈاکوؤں کا اور سندھ پولیس کا گٹھ جوڑ سب سے پہلے بے نقاب کرنے والا عمران ریاض خان تھا. پاکستان میں سب سے پہلے سیاہ چین کے بلند ترین مقام پر جا کر رپورٹنگ کرنے والا صحافی عمران ریاض خان تھا. تو اس کی صحافت کا تو کیریئر ہے، ایک پوری تاریخ ہے، اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اور باقی انسانی حقوق ہیں. آئین تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو گرفتار کریں، تھانے میں لے جائیں، کچہری میں لے جائیں، اس کے خلاف جو ثبوت ہے عدالت میں دیں. ثبوت ہوں گے تو عدالت سزا دے دے گی، نہیں ہوں گے تو عدالت اٹھا کے ایک مقدمہ پھینک دے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت نہیں ہے، صرف آواز دبانا چاہتے ہیں، وہ آئینی حق دبانا چاہتے ہیں جو آئین پاکستان دیتا ہے. اچھا رضی بھائی، پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی مشکل سے واپس آتے ہیں. آپ لوگ یا ان کی فیملی کتنے عرصہ انتظار کر رہی ہے، یا آپ ابھی عدالتوں پہ انحصار کر رہے ہیں؟ اگر فرض کیا واپس نہیں آتے تو اس کے بعد کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے. ان کو اتنا ابھی تو انٹرنیشنل میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، عالمی این جی اوز اس پر بات کر رہی ہیں، مختلف جو صحافتی حقوق کی تنظیمات ہیں عالمی اس پر بات کر رہی ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو صرف ایک محدود عرصے تک ان کو آواز بند کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ عرصے تک ان کو گمشدہ نہیں رکھا جا سکتا. وہ پاکستان کی سب سے مضبوط آواز ہیں. لیکن یہ بھی ماضی ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے بلوچ خاندان کے بلوچ بھائیوں کے بچے 10 سال سے گمشدہ ہیں. لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے. اس کیس میں وہ پاکستان کے ایک نامور صحافی ہیں، ایک جانی پہچانی آواز ہیں، لوگ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، عالمی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں. عدالت میں بھی ایک کیس ہے اور عدالت بھی اپنے تئیں تو کوشش کر رہی ہے، ابھی تک تو اس میں کامیابی نظر نہیں آئی. ہمیں لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو سخت سٹینڈ لینے چاہیے. سخت جو ہے اپنے ریمارکس تو وہ سخت لیتے ہیں، لیکن ریمارکس سے بڑھ کر اپنے فیصلے بھی سخت لینے چاہیے. کم از کم وردیاں اتاریں نا 5-6 لوگوں کی، پتہ چلے کہ یہ آپ سنسیئر ہیں اس حوالے سے. تو ہمیں اس پر پوری امید ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. ایک دیکھیں نا، صورتحال ایسی چل رہی ہے کہ پاکستان کی سب سے مضبوط آواز کو دبائے رکھنا مجبوری بن چکا ہے ان کا، کہ جو صورتحال ہے تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے، انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہیں. تو ایسے میں وہ بندے بھی نہیں چاہیے جو آواز اٹھا سکیں. تو عمران ریاض صاحب تو کھل کر آواز اٹھاتے تھے، تو ان کی آواز کو صرف کچھ عرصے کے لیے بند کیا گیا ہے. انشاءاللہ بہت جلد مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہوں گے. اچھا، سننے میں آ رہا ہے کہ فیملیز اور کچھ جو قریبی ان کے دوست ہیں ان کو چپ رہنے کا کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے. اس خبر کی کتنی ایک صداقت ہے، ذرا کائنڈلی بتائیں. دیکھیں، یہ تو اس پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. بہت سے لوگوں کو چپ کرا دیا گیا ہے، بہت سے لوگ مصلحتاً چپ ہیں، حکمتاً چپ ہیں، اور ایسے تھریٹس آتے رہتے ہیں. میں خود 7-8 دن کے لیے دفتر ہی نہیں آیا کیونکہ مختلف قسم کے تھریٹس تھے. تو اس طرح کی چیزیں تو آتی رہتی ہیں. فیملی پر بھی پریشر ہے، ہر بندے پر مختلف حلقوں سے، مختلف اطراف سے پریشر ضرور ہے. لیکن جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز میں دم ہے. انشاءاللہ وہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور کسی قسم کے پریشر کو بروئے کار نہیں لائیں گے. آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ عمران ریاض ہم سب کے لیے آواز اٹھاتا تھا، آج ہم نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اچھا، عمران ریاض بھائی مریض بھی ہیں، تو وہ جہاں پہ بھی ہیں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا انہیں پراپر ادویات دی جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ کوئی ایسا خاص مرض ان کو نہیں ہے. کوئی ہلکی پھلکی ان کو ایک تو الرجی ہے بدبو سے اور سمیل سے. تو اس طرح کا ان کا کوئی فٹ ہے، الحمدللہ بہت فٹ ہیں. ڈیلی ورزش کرتے ہیں، گھڑ سواری کرتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی ورزشیں کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں. بہت ہی ایکٹیو پرسنالٹی ہیں. مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہے. میں ان سے 8 سال چھوٹا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں، مجھ سے زیادہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں. اس لیے تو ٹف ہیں، اس لیے تو اب تک ٹوٹ نہیں سکے. ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں سکے. ان کو کسی قسم کی اس طرح کی ادویات کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، کھانا وہ جو ہے وہ گھر کے علاوہ
دو تین دن سے زیادہ گھر کا کہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے، گھر کا کھانا کھاتے تھے، اور ان کی غذا بڑی اسپیشل قسم کی اور خاص قسم کی غذا ہے، مطلب وہ کھانے بھی بڑے اچھے قسم کے کھانے کھاتے تھے، یہ نارمل اور اس طرح کی نہیں، ان کا کھانا بھی اچھا تھا، ان کی ورزش بھی اچھی ہے، اور ان کا ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں صحت مند انسان کی نشانی اس میں ملتی ہے۔ اچھا مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس معاملے پہ کیوں غفلت بیت رہے ہیں؟ ایک طرح کی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو جس طرح لے کے چلنا چاہیے اس کیس کو نہیں جا رہا۔ دیکھیں جی، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے پاس اس وقت جتنے پریشر ہیں نا، اور جتنا ان پر کیسز ہیں، پنجاب کے سارے کیسز اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہیں۔ تحریک انصاف کے 9 مئی کے ہیں، کچھ 9 مئی سے پہلے کے ہیں، کچھ بعد کے ہیں، وہ کچھ توڑ پھوڑ کے ہیں، کچھ دہشت گردی کے ہیں، کچھ غداری کے ہیں، تو ڈیلی وہاں پہ سیاسی کیس ہی لگے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ بھی ان کیسز کے اندر سے ایک کیس ہے۔ ہمیں پوری امید ہے جسٹس امیر بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ پنجاب کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے مایوس کیا ہے۔ ہم یہی ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جج ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر پائیں گے تو لوگوں کا اعتماد اگر عدالت سے بھی اٹھ گیا تو صحافیوں کو ان کے آئینی حقوق کا تحفظ کون دے گا؟ اچھا، آپ ماشاءاللہ سے عمران ریاض بھائی کے قریبی دوستوں میں سے ہیں، تو بطور دوست آپ نے ان کو کیسا دیکھا ہے، ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیں جی، عمران ریاض خان صاحب دوستوں کے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ جو وہ رکھتے ہیں، شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں ایسے جو خلق خدا کی اس طرح خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کیا، جو انہوں نے ایمبولینس سروس سٹارٹ کی، 6 ایمبولینسز چل رہی ہیں، اس کے علاوہ جو بلوچستان کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، مختلف اسپتال ان کے ذہن میں کہ انہوں نے بنانے ہیں، ایک بارکھان میں ہم نے اسپتال بنانا تھا، اس کے لیے زمین بھی پرچیز کی ہوئی ہے، اس طرح کے وہ جذبات رکھتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، شکار کا ان کو شوق ہے، دوستوں کی پارٹیاں کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یتیم بچوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے محبوب مشاغل میں سے ایک ہے۔ رات گئے تک ان کے ہم اکثر ان کے گھر چلے جاتے تھے، رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، تو وہ ہم سے تنگ نہیں ہوتے تھے، وہ بلکہ خوش ہوتے تھے جب ہم اٹھ رہے ہوتے تھے، کہتے تھے یار اب نماز تک تو بیٹھو، تو مزید کمپنی دو۔ تو جو صورتحال ہے، عمران بھائی بحیثیت ایک بہت اچھے انسان ہیں، ایک بہت اچھے صحافی ہیں، ایک بہت اچھے وہ ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور ایک ابھرتی ہوئی شخصیت ہے پاکستان میں۔ نوجوانوں کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے امید کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کے طور پر آگے بھی دیکھے جائیں گے، بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے، اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اچھا، آخر میں یہ لاسٹ سوال کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات ہو گئے ہیں، اسپیشلی اسلام آباد کے اندر کچھ رپورٹس ہیں کہ اسلام آباد صحافت کے لحاظ سے دنیا کے تیسرے بڑے خطرناک شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صحافت آزاد ہے؟ دیکھیں جی، صحافت تو پاکستان میں بالکل آزاد نہیں ہے، اور پہلے بھی نہیں تھی، لیکن کچھ نہ کچھ آزادیاں موجود تھیں۔ اب تو بالکل آزادی، اب تو بالکل گلا گھونٹ دیا گیا، یعنی آپ کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لے سکتے، کسی جماعت کا نام نہیں لے سکتے، آپ وہ اس جماعت کی ایک پوری جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کا ویو پوائنٹ دکھا ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ وہ دکھائیں گے جو ہم کہیں گے، آپ نے 50 بندے بھی ایک ریلی نکال رہے ہیں وہ دکھانی ہے، لیکن آپ نے نہیں دکھانی اگر 1000 لوگ بھی زمان پارک میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کی سینسرشپ ہے، ایک ایک ٹکر نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے کہ کون سا ٹکر چلنا ہے، کون سا رپورٹ چلنی ہے، کون سا پیکج چلنا ہے، ہر چیز سینسر ہو کر آتی ہے۔ ایک سینسر بورڈ بن چکا ہے، جو پیمرا ہے اس کے اندر ایک سینسر، پیمرا کو اب سینسر بورڈ قرار دے دینا چاہیے، جس کا کام آزادیوں کا تحفظ نہیں رہ گیا، جس کا کام صرف پابندیاں لگانا رہ گیا۔ اور پاکستان میں اس وقت صحافیوں پر کیا بیت رہی ہے، 32 دن سے عمران بھائی کا نہیں پتہ، 32 دن سے شیخ ارقم کا نہیں پتہ، 2 مزید صحافی لاہور سے لاپتہ ہیں، ایک صحافی گزشتہ دنوں جیو نیوز کا کراچی سے اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ جو بات کرتا ہے اس کو تھریٹس کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا آپ سب نے دیکھا۔ تو بالکل پاکستان میں صحافت زوال پذیر ہے، اور اپنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مردہ وجود کی طرح ہے، اس میں اب جان تبھی پڑ سکے گی جب تمام صحافی متحد ہو کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔
ناظرین آپ نے گفتگو سنی رضی طاہر بھائی کی، اور یہ ان کا جو ذکر ہے وہ آپ نے اکثر اوقات عمران ریاض بھائی سے بھی سنا ہوگا، اور ابھی تک جو اس کیس کے سلسلے میں جو باتیں کی انہوں نے وہ آپ نے سنی، اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اسلام آباد سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔